تھے وہ تھے ان کے پروپوزلز، ان کے 3 نام گئے، خود بھیجے اور اپوزیشن نے اس آدمی کو لے لیا جو عمران خان کی طرف سے ریکمنڈ کیے گئے۔ کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کا فیصلہ کوئی بات نہیں کہتے، کس شخص نے، وہ مصدق ملک صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ سے بات کی ہوگی، ہمیں آپ کے ٹائم کی قدر ہے، ملک کے حالات جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، ملک کی جو معیشت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، یہی حالات رہے ہیں جو ملک کی معیشت اس طرف پہنچی ہے۔ میرا تو اپنا ماٹو ہے، میں سمجھتا ہوں کیرا صاحب کا بھی، لطیف صاحب کا بھی، کہ سیاستدان کو زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولے قوم کے سامنے آپ کو راستہ ملتا ہے۔ جھوٹ بولنے کے لیے یہی راستے آخر کار 8 سال چڑھ سکتے ہو آپ، الٹیمیٹلی ان راستوں پہ آ کے آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ آپ نے قوم سے جھوٹ بولا، عوام سے تو بولا، قوم سے تو بولا، مگر دنیا کے اداروں سے بھی یہ بات آپ نے کی۔ کس طریقے سے آپ لوگوں نے فارن فنڈنگ عطیات کی صورت میں لے کے پارٹیوں کو دلوائے گئے، وہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ 350 اکاؤنٹ آ گئے ہیں، اور وہ کس نے دیے، یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں، اور ذہن میں پاکستان کے عوام کو رکھنا چاہیے، اور یہ آپ کا فرض بنتا ہے میڈیا کو ان کو بتائے۔ یہ پیپلز پارٹی نے کیس نہیں کیا تھا، یا مسلم لیگ نون نے کیس نہیں کیا تھا، یا جے یو آئی یا اے این پی یا ایم کیو ایم نے کیس نہیں کیا تھا، یا قوم پرست جماعتوں نے یہ کیس نہیں کیا تھا۔ یہ ان کی پارٹی کا فنانس سیکرٹری جو کہتا بھی آیا کہ میں نے کافی مرتبہ ان سے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، جس کے گھر میں پی ٹی آئی بنتی رہی، پلتی رہی، چلتی رہی، یہ اس کی طرف سے یہ چیز ہے، اور اس نے یہ ڈاکیومنٹس دیے ہیں، ہم نے نہیں دیے، وہ اس کے گھر کا بھیدی ہے۔ اب قوم کو اگر وہ شخص چاہیے جو یہودیوں سے، جو پاکستان کے ازلی دشمن ہے ہندوستان، جو کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے، ان سے پیسے لے کے پاکستان کی ریاست کی کرسی سنبھالنے کے لیے وہ کوشش کرے، تو قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ کب تک جھوٹ سے چلے گے ہم؟ سیاستدان جھوٹ بول کے کب تک لوری دیتے رہے گی قوم کو؟ پھر یہی ہوگا نا کہ 200-250 روپے ڈالر، پھر یہی ہوگا نا کہ سبزی ملنے سے قاصر ہوگی، نوٹ لے کے جاؤ گے ملے گی نہیں، پھر یہی ہوگا نا کہ آپ کی معیشت اس حد تک گر جائے کہ عوام کی چیخیں نکل جائیں۔ اس مہنگائی معیشت کے ٹریک پہ ہمیں پی ٹی آئی نے چڑھایا، ہم جوش و جذبات میں آ کے یہ بات نہیں کرتے۔ اب وہ ان کے پاس بھی آرگیومنٹ ہوں گے، مگر اس آرگیومنٹ کا جواب دیا جائے۔ اب سارا دار و مدار آئینی اداروں کے اوپر ہے، اب بال آئینی اداروں کے کورٹ میں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے اس شخص کو بیل آؤٹ کریں گے، کس طریقے سے پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائیں گے یا بچائیں گے اس آئین کو، کس طریقے سے جسٹس منیر کی روح کسی میں نہیں جائے گی، کس طریقے سے جسٹس انوار الحق کی روح نہیں جائے گی، اور سیورل اور ججز جن لوگوں نے پاکستان کے آئین کو کبھی نظریات ضرورت، کبھی کس طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے۔ اب یہ آئینی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق وہ فیصلہ کرے۔ پاکستان کی کیبنٹ کا فیصلہ ہے، کرنا چاہیے، سچ میں کرنا چاہیے، مخالف بن کے نہیں کرنا چاہیے، بینگ پاکستانی، ریئل پاکستانی بن کے، محب وطن پاکستانی بن کے کیبنٹ میں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ پاکستان کے عوام کے نوجوانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو پاکستانی بن کے آج سوچنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا ہے، یہود و نصارہ سے آپ کا خیر نہیں ہوگا۔ جو یہود و نصارہ کی
ताकत बन के आएंगे वो आपकी खैर क्यों चाहेंगे? पाकिस्तान को क्यों तोड़ा गया? कि मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क था, एटमी ताकत बन चुका है अभी, वो उस वक्त नहीं था। उस वक्त एटमी ताकत पाकिस्तान की अवाम की जो मजमूई ताकत थी वो थी। पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बातें क्यों होती है? क्योंकि हम मुसलमान न्यूक्लियर पावर कंट्री है, हमें कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जब हमारे सियासतदान ये हरकतें करेंगे, दुश्मनों से पैसा लेके अपने पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, और लोगों को धोखा देंगे, तो ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी जुल्म होगी पाकिस्तान के साथ। अब इम्तिहान आ गया है, अब कौन फेल होता है कौन पास होता है। और एक और चीज भी मैं बताता चलूं, ये चीख रहे हैं, हमने हमारे लिए कहते हैं कि पीपुल्स पार्टी के बेसिस देखे जाए, बिल्कुल देखे जाए, कानून और आइन के मुताबिक देखे जाए। हमने कोई स्टे नहीं लिया है, किसी हाजिरी से भागे नहीं है, 8 साल नहीं भगाया है, किसी जगह पे हमने ये नहीं कहा है कि हमारे अकाउंट नहीं देखो। वो तो कह रहे थे कि हमारे अकाउंट नहीं देखो, वो तो कह रहे थे कि पीपुल्स पार्टी और नून लीग के साथ जेयूआई के साथ मिलकर देखो। भाई हम आज भी ऑफर करते हैं कि हमारे अकाउंट आपके पास है, अगर आपको शकूक और शुबात है हमारे साथ भी वही करना चाहिए जो पाकिस्तान का कानून कहता है, इलेक्शन कमीशन का कानून कहता है, पाकिस्तान का आइन कहता है, बिल्कुल हमारे साथ भी वही तरीका अडॉप्ट करो, मगर फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। किसी को ये अभी हक नहीं पहुंचता कि आइन को साइड पे करके कहे कि आपस में बन जाओ, वरना फैसला हम कानून के मुताबिक करेंगे। ये फैसला अब नहीं होगा। बड़ी मेहरबानी, मैं समझता हूँ मजीद आपको रोशनी केरा साहब डालेंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब। आज जब से ये फैसला आया है मुख्तलिफ आरा आपके सामने आ रही हैं। अभी शाह साहब ने भी, इससे पहले मुसद्दक साहब और बाकी दोस्तों ने भी गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ इस पे या जमातों का जो मौक़िफ़ इस पे इस फैसले पे है, या इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया उसकी मुख्तलिफ जहतें आपके सामने बयान कर रहे हैं और उस पर एक वापसी जवाब भी आ रहे हैं। एक तो यह है कि ये केस कोई अचंभे वाला केस नहीं है। 8 साल के बाद इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला दिया जो इमरान खान को 8 साल पहले पता था, पीटीआई को 8 साल पहले पता था। इसीलिए पीटीआई 8 साल तक इस केस को लिंगर ऑन करने के लिए 150 पेशियां करवाई। इसीलिए पीटीआई ने कुछ 10 स्टे लिए इस पे। इसीलिए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको वो खुद लाए थे, खुद उन्होंने तजवीज़ किया था, जब तक उनको अदालतों से स्टे मिलते रहे और इलेक्शन कमीशन से उनको फर्दर एडजर्नमेंट्स मिलती रही, उस वक्त तक ठीक। जब तक डस्का के इलेक्शन से पहले वो इलेक्शन जीतते रहे तब तक ठीक। जिस दिन डस्का में उनके किए गए कारकर्दगियों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस पर रीपोल करा दिया और फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग केस के ऊपर उन्होंने डे टू डे हियरिंग की अदालत के हुक्म पे, उस दिन के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत खराब हो गए। उसकी वजह यह थी कि खान साहब को अब इल्म था कि फैसला जूं जूं नजदीक आता जा रहा था उनकी एंग्जाइटी बढ़ती जा रही थी। और कौम ने देखा कि कल खान साहब अपनी जमात की मीटिंग करके ये फरमा रहे थे कि अब हम जुमेरात वाले दिन इलेक्शन कमीशन के बाहर जाके धरना देंगे, वहां जाके एहतजाज करेंगे, अपना दबाव इतना बढ़ाएंगे। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर भेजने की बात थी, अब वो कह रहे हैं सारा इलेक्शन कमीशन जाए। सो ये वो फैसला है जो खान साहब के इल्म में था। जूं जूं ये मंतकी अंजाम तक पहुंचता आया, ये नजदीक आता आया अपनी हतमी मंजिल तक, उनकी एंग्जाइटी बोलती गई। अगर वो बेगुनाह थे, अगर इस केस में कुछ नहीं था, अगर पीटीआई को कोई खतरा नहीं है, अगर इमरान खान की पॉलिटिक्स को कोई खतरा नहीं है, तो फिर इतनी घबराहट क्यों, इतना तवील क्यों, इतना डिले क्यों, इतने बहाने क्यों, इतने यू टर्न क्यों? आज वो सामने आ गए, सारी कौम ने देख लिया। अब क्या कहा जा रहा है? वो केस उनके खिलाफ डिसाइड हो गया कि हाँ इन्होंने ममनुआ फंडिंग ली है, इन्होंने गैर मुल्कियों से, गैर मुल्की कंपनियों से पैसे लिए हैं, और वो थोड़े से पैसे नहीं है, वो अरबों में 83-84 करोड़ रुपया तो वो है
جو فورن کمپنیز اور فورن نیشنل سے لیا گیا. لیکن آج اس پہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہماری جیت ہو گئی. یہ فورن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے, ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے. وہ بھائی کان ادھر سے پکڑ لو یا ادھر سے پکڑ لو, کیا فرق پڑتا ہے؟ الیکشن کمیشن کا قانون کہتا ہے کہ کسی غیر ملک سے, کسی غیر ملکی کمپنی سے, کسی غیر ملکی انڈیویجول سے اگر کوئی پارٹی فنڈنگ لیتی ہے تو وہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے, وہ سبجیکٹ ٹو لا ہے اور اس کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی. یہ قانون ہے. ان کے ہاں اسٹیبلش ہو گیا کہ انہوں نے افراد سے بھی پیسے لیے ہیں, ان کی نیشنلٹیز کیا ہیں یہ بھی دیکھیے, لیکن ان کے مذہب کیا ہے. میرا سوال نہیں ہے, میرا تو سوال ہی ہے کہ جب قانون واضح طور پہ کہہ رہا ہے تو غیر ملکی افراد سے بھی پیسے لیے, غیر ملکی کمپنیوں سے بھی پیسے لیے. اب یہ جی غیر ممالک سے نہیں لیے, پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے وہ جو پاکستان کے دشمن ہیں, وہ طالبان کے رنگ میں ہو یا دیگر جو گروپس اس وقت برسر پیکار ہیں ہماری افواج کے ساتھ پاکستان کی سالمیت سے کھیل رہے ہیں, ان کو کیا اکاؤنٹس کے ذریعے پیسے دیے جاتے ہیں ممالک کی طرف سے؟ جو ایجنسیز عالمی پاکستان کے خلاف سازشیں کرتی ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے بھیجتی ہیں, وہ انہی ذرائع سے بھیجتی ہیں, وہ ہنڈیوں کے ذریعے بھیجتی ہیں. 13 اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں, ہم نے نہیں پکڑے, الیکشن کمیشن نے پکڑے. بڑی شور تھا نا جی, منی ٹریل دے, منی ٹریل دے. منی ٹریل نکال کے سامنے رکھ دیا الیکشن کمیشن نے, اب چیخ رہے ہیں. منی ٹریل نکال کے رکھ دیا اکبر بابر نے, اب چیخ رہے ہیں. اور انہوں نے کیا کہا؟ اب اس پہ جواب یہ کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. کون ہیں وہ لوگ؟ اس جماعت کے صوبائی صدور ہیں, اس جماعت کے سیکرٹری جنرل ہیں, اس جماعت کے سینئر ترین لوگ ہیں. اور پھر مختلف لوگوں کے ملازموں کے بڑے نام لیے جاتے تھے, فلاں کے نام, فلاں کا ملازم, اس کے نام اتنی ٹی ٹی آ گئی, فلان ہو گیا. آج پی ٹی آئی کے اپنے سرکار جو ملازم ہیں ان ملازموں کے نام پیسے آئے ہیں, ان کے عہدیداروں کے نام پیسے آئے ہیں, وہ 13 اکاؤنٹس چھپائے گئے ہیں. کہتے ہیں خان صاحب کے علم میں نہیں تھا. حالانکہ ان اکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا ہے, اگر تو ان افراد کے پاس رہتا تو شاید چلے کوئی بات ہوتی. آج پیسہ آتا ہے, شام کو مین اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے, اور پارٹی کا صدر کہتا ہے کہ ہاں وہ اکاؤنٹ تو سائن کیے تھے لیکن وہ تو اکاؤنٹنٹ نے کرائے تھے. اس طرح اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وزراء جو کام کرتے ہیں وہ تو نیچے سارا فائل ورک ہو کے آتا ہے, ہم اپنا اوپینین دے کے سائن کر دیتے ہیں, کل کیس خراب ہو جاتا ہے, ہم تو کہیں گے ہمیں تو پتہ نہیں تھا, سیکرٹری نے کیا تھا. جو بندہ سگنیٹری ہوتا ہے, جس طرح بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے, اتنی بڑی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. وزیر اعظم فائل کو سین لکھتا ہے, دیکھ لیتا ہے, بعض اوقات صرف یہ کہتا ہے میری طرف سے اپروو, زبانی کہا ہوا وہ حرف ہوتا ہے. یہاں پارٹی کا صدر کہہ رہا ہے کہ جی ہاں دستخط کرائے تھے لیکن وہ تو اکاؤنٹنٹ نے کرائے تھے. او بھائی, اکاؤنٹنٹ نے دستخط کرا لیے بینک سٹیٹمنٹ پہ یا جو آپ نے سرٹیفائڈ اکاؤنٹس تھے, آپ نے 5 بیان حلفی دیے ہیں. بیان حلفی دیتے ہوئے تو آپ سوچ سمجھ کے بیان دیتے ہیں نا, پڑھ کے دیتے ہیں نا, وہ تو آپ کا اپنا بیان ہوتا ہے نا. اور آپ کے بیان حلفیوں کو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ نے غلط بیان حلفی داخل کیے. اور یاد رکھیے, مس ڈیکلیریشن کے اوپر اس ملک کی اعلیٰ عدالت پاکستان کی سپریم کورٹ چند لاکھ روپے, کئی لوگ ہیں جن کے کروڑوں روپے کے ایسٹ ڈکلیئر تھے, 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ کی کوئی جائیداد, 10 لاکھ کی کوئی جائیداد سہور رہ گئی, کسی غلطی سے رہ گئی, اس کے اوپر ان کو لائف ٹائم بین کر دیا سیاست کہ انہوں نے مس ڈکلیریشن کی ہے. آپ کے اوپر اتنی بڑی مس ڈکلیریشن ثابت ہو گئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا. اور میں یہ بھی کون سے بتانا چاہتا ہوں, حنیف عباسی کے کیس میں راولپنڈی سے جو مستمجیق کے MNA تھے, وہ گئے تھے سپریم کورٹ میں خان صاحب کے خلاف. سپریم کورٹ نے کہا یہ فورم نہیں ہے, چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کا آفس وہ فورم ہے, وہاں جاؤ, اس انویسٹیگیشن میں جا کے شامل ہو. اس طرح یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں سپریم کورٹ کی انسٹرکشن بھی شامل ہے کہ جاؤ جس سے جانا ہے جا کے وہ فورم ہے اس سے ایڈریس کراؤ, ہم انویسٹیگیٹو فورم نہیں ہے.
آج اس فورم نے جس کو سپریم کورٹ نے مینشن کیا اس نے خان صاحب کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے ثبوتوں کے ساتھ, اور ثبوت فراہم کردہ ان کے اپنے لوگوں کے, ان کے اپنے ممبران کے ہیں, ان کی جماعت کے سینئر عہدیداران کے ہیں. اکبر ایس بابر آج بھی پی ٹی آئی کا ممبر ہے. اس کو نکالا تھا, اس کو عدالت نے بحال کر دیا کہ آپ اس کو نہیں نکال سکتے اس طرح. سو آج یہ کہنا کہ جناب ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, آپ اربوں روپے کے فنڈ آتے ہیں, اور یہ تو ابھی صرف 2013 8 سے 13 5 سال کا اکاؤنٹ ہے. ابھی جب 13 سے آگے کے کھاتے کھلیں گے پھر ذرا غور کریں کیا کیا تماشے ہوئے ہوں گے. اور یہ بات ایسے نہیں ہے کہ خان صاحب کے علم میں نہیں تھا. آپ اکبر بابر صاحب کی پریس کانفرنس سنتے رہے ہیں, آپ ان کے بیانات سنتے رہے ہیں, آپ ان کی جو الیکشن کمیشن میں پیشیاں ہیں وہاں جو بیان دیتے رہے ہیں. اکبر ایس بابر کہتا ہے میں نے پارٹی کے ہر فورم پہ ہر میٹنگ میں اس معاملے کو اٹھایا, میں نے لکھ لکھ کے خان صاحب کو کہا. انہوں نے اپنی وہ جو ای میلز ہیں یا جو الیکٹرانک ان کی آپس میں گفتگو ہے, خط و کتابت ہے, وہ شیئر کی ہے قوم سے کہ میں ان اکاؤنٹس کے بارے میں, ان ٹرانزیکشنز کے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں خان صاحب کو آگاہ کرتا رہا. اور وہ مجھے کہتے رہے کہ نہیں بس ٹھیک ہے, اس معاملے کو بیٹھ کے دیکھ لیں گے, اگر یہ معاملہ زیادہ اچھلے گا, بڑی میٹنگوں میں ڈسکس ہوگا, پارٹی کی بدنامی ہوگی, ہمارے لیے خرابیاں ہو جائیں گی. سو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں تھا؟ سو یہ سارا کچھ علم میں تھا, یہ دیدہ دانستہ ہے, یہ سوچا سمجھا ہے, اور یہ تھوڑے پیسوں کا ایشو نہیں ہے, یہ اربوں روپے کا ایشو ہے. اور یہ کیوں کیا گیا, کیوں بنایا گیا ایسا قانون؟ اس لیے کہ اگر یہ قانون نہ ہو تو پاکستان کے دشمن خدا نخواستہ پاکستان کی سالمیت سے کھیلنے کے لیے پیسے دیں, اربوں روپے, کمپنیاں نئی پارٹیاں کھڑی کریں, لوگوں کو خرید و فروخت کریں, نئے نئے ٹول اور گیجٹس کے ساتھ. یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے آج کل اس طرح, اور میڈیا کے ذریعے اس طرح کی کہانیاں گھڑیں کہ جھوٹ کو سچ ثابت کر دیں, اور پھر یو ٹرن کی پالیسیاں لیتے چلے جائیں. آپ ایک پالیسی لے کے چلیں, لوگوں کا ذہن بنائیں, پھر کہا جی اچھا جی غلطی ہوگی, یو ٹرن لے لیا, پھر واپس آ کے ایک اور کہانی گھڑیں, اس کے اوپر لوگوں کا ذہن کھڑا کریں. اور مغالطات اتنی کہ آپ قوم کا اخلاق برباد کر دیں, اور پھر کہیں کہ ہم پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. بھئی آپ جھوٹ بولنے کے سب سے بڑے لیڈر ہو سکتے ہیں, لیکن یہ لیڈرشپ پاکستانی قوم کو ان مسائل سے نہیں نکال سکتی. اب بھی جو اکانومی کی بات شاہ صاحب کر رہے تھے, اچھا ایک چھوٹی سی بات, پھر یہ بھی ہے کہ جی مجھے نہیں پتا تھا. اچھا آپ کو پتا نہیں تھا, آپ کو پتا چل گیا بعد میں, پتا چل گیا جب کیس شروع ہوا تو آپ کو پتا چل گیا مجھ سے غلط ایفیڈیوٹ, فرض کریں غلط ایفیڈیوٹ فائل ہو, اسی وقت جاتے ہیں الیکشن کمیشن میں کہ ہاں مجھ سے غلط کرایا گیا تھا, میرے علم کے بغیر ہوا تھا یہ ایفیڈیوٹ. آج جب فیصلہ آ گیا ہے, اب آپ کو یاد آیا ہے کہ مجھ سے تو جی سائن کرائے گئے تھے, مجھ سے تو غلطی کرائی گئی ہے, یہ میرا قصور نہیں تھا. حضور والا, جرم سامنے کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہوتا ہے, اور اعانت جرم بھی اتنا ہی بڑا جرم ہوتا ہے. یہ اس میں بچت کا رستہ نہیں ہے. لیڈرشپ آپ ہیں, اب حکومت کا کام ہے, حکومت اس کو دیکھے گی. اور میں آنیسٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم کوئی خوش دلی سے یہ باتیں نہیں کر رہے, بہت بھاری دل سے یہ باتیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. ایسی جماعتیں جن کے اوپر اس طرح کے الزام اور اس طرح کا اخلاق ہوگا. ہمارے ہاں بھی خامیاں ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فرشتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سب اچھے ہیں, لیکن اگر اتنے بڑے جھوٹ کے ساتھ ہم قوم کو چلانا چاہیں گے, یہ حال ہم کریں گے, تو آج ہمیں سوچنا ہوگا ساری قوم کو کہ سیاسی جماعتوں کا عالم اگر یہ ہے, اگر ہمارے دیگر اداروں کے اندر ان فائٹ شروع ہو گئی ہے, سینئر ترین لوگ آپس میں ہاتھ ملانے سے باز آ رہے ہیں, اب ان کی داستانیں میڈیا اور سوشل میڈیا اور فارمل میڈیا کھلنے لگ گئی ہیں, تو قوم کدھر دیکھے گی؟ یہ عدم یقینی بڑھے گی تو کیوں نہیں بڑھے گی؟ سیاسی جماعتوں کو بھی اور اس ملک کے سارے اداروں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں لوگوں کو ٹرسٹ دینا ہے, ان کا ٹرسٹ بحال کرنا ہے. ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے پہلے لوگوں کا اعتماد کھڑا ہونا ضروری ہے, باقی ساری باتیں بعد میں آئیں گی, اور اس کی بنیاد آپس میں مشاورت سے ہوگی. اسی لیے خان صاحب کا یہ وتیرہ جو ہے کہ جی میں کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا, میں کہیں بیٹھ کے بات نہیں کروں گا, میں ہی سارا کچھ ہوں, میں ہی سارا کچھ کا انجام یہی ہوتا ہے جو آج ہوا پڑا ہے. سو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی ایڈورس باتوں کی طرف نہیں جا رہے, قانون کا اپنا رستہ ہے, حکومت اپنا فیصلہ کرے گی, لیکن ہم کوئی خوش دلی سے یہ باتیں نہیں کر رہے.
हम सच्ची बात है भारे दिल से ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई आला बातें नहीं है, कोई अच्छा अमल नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जाने वाला अमल नहीं है। लेकिन फिर क्या करें, अगर इन गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो फिर और बड़ी बर्बादियां हो जाएंगी। शुक्रिया। नासिर नकवी साहब और साहब से शाह साहब, मेरा सवाल ये है कि जो आज फैसला आया उसके बाद काबीना में जाएगा और फिर आगे आप क्या समझते हैं कि जो अभी पीछे एक दो फैसले आए हैं आला अदलिया, क्या आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे या फिर इसी तरह अभाव जाएगा? देखें, हमारे आला अदारे हैं ये, कुछ भी हो हमें ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आइन और कानून का मसला है, जो किसी जाति पार्टी का मसला नहीं है। तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे अदारे आइन से बालातर होकर या कानून से बालातर होकर किसी को फेवर नहीं दे सकते। मेरी तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इमरान खान जो कोलिशन गवर्नमेंट है, ऐसे कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, और आज के फैसले के बाद कहा जा रहा है कि ये फॉरेन फंडेड ऑपोजिशन है। तो क्या इन नियर फ्यूचर अगर कोई इलेक्शन कमीशन पे या इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बात होती है तो आप समझते हैं कि क्या वो पहल होगी कि गवर्नमेंट और इमरान खान मिल बैठ के कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म पे? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम किसी जमात को ये जोम नहीं है कि हम अकेले पाकिस्तान के मसले का हल निकाल सकते हैं। इस वक्त जो गंभीर इश्यूज हैं, हर जमात की ये ख्वाहिश होती है कि वो अकेले इलेक्शन लड़े, अकेले जीते और अपना मैनिफेस्टो वो नाफिज कर। लेकिन हालात के तहत हमारा तो सब जमातों का इत्तेफाक राय है कि इस वक्त सारी कौमी क़यादत को और बाकी जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी इकट्ठे बैठ के पाकिस्तान के लिए मसाइल हल निकालने की तरफ जाना होगा। वाहिद आदमी इमरान खान है, खान साहब इस मामले से मुफर कर रहे हैं, हमें इससे कभी भी कोई इनकार नहीं था। जो कानून का रास्ता है वो अपनी जगह, अगर कानून के रास्ते के तहत खान साहब की जमात जो है वो एक जमात के तौर पे है तो बिल्कुल अनलेस एंड अनटिल उनके खिलाफ वो फैसला नहीं आ जाता फाइनली किसी अदालत से, तो वो जमात है। अगर हमारी तरफ से तो कोई इनकार ना था, ना खान साहब की हुकूमत में था, उस वक्त भी हमने कहा था COD करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते हैं, हमने कहा था COD 2 करें, हमने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, हमने कहा था नैब और इकोनॉमी इकट्ठे नहीं चल सकते, बैठ के फैसले करने होंगे। ये पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग की लीडरशिप के बाकायदा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शाह साहब जैसे लोगों के, जरदारी साहब के, बिलावल साहब के, मियां शहबाज शरीफ के बयानात हैं, रिकॉर्ड पे हैं। और जब ये हुकूमत आई तब भी हमने कहा कि भाई ठीक है, हम अपने केसेस आपने किए, जो कुछ किया वो एक तरफ, आए बैठ के बात करते हैं। अगर कोई बैठ के बात ही ना करना चाहे और वो ये कहे कि मैं इसराइल से बात कर लूंगा क्योंकि वहां से तो फंड आता है, मैं हिंदुस्तान से बात कर लूंगा क्योंकि वहां से भी फंड आता है, लेकिन मैं इस हुक्मरान इत्तेहाद से बैठ के बात नहीं करूंगा और सिर्फ गालियां दूंगा इनको, तो फिर इसका क्या इलाज किया जाए? ये आप मीडिया वाले दोस्त उनको कायल कर लें, अगर वो करना चाहेंगे तो मेरा ख्याल है हमारी तरफ से टिल द डिसीजन ऑफ द कोर्ट जब उनके खिलाफ होगा, अगर कोई उनके खिलाफ कानून और आइन के रास्ते पे चलते हुए कोई तदीबी कार्रवाई हो जाती है तो और बात है, अदरवाइज उनसे बात करने में कोई मजाक नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।